وأن المساجد لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خاطر، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے آداب مسجد کے تعلق سے کچھ گفتگو کی اور پچھلا جمعہ ہمارا دوسرا جمعہ تھا اس تعلق سے، اور یہ آج کا ہمارا آداب مسجد کے تعلق سے تیسرا جمعہ ہوگا۔ اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے اور سننے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، بلکہ آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو مسجدیں ہیں بے شک وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے، اس کے آداب کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بہت ساری ہدایات ہے۔ اس پر چند ایک باتیں استعمال کریں۔ اللہ کا یہ وہ گھر ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ اس کی بڑائی کے لیے یہی کیا کم ہے کہ یہاں آ کر اگر کچھ نہ بھی کیا جائے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گھر میں جسے مسجد کہتے ہیں، یہاں آ کر اگر کچھ نہ بھی کیا جائے، نہ تلاوت کی جائے، نہ سجدہ کیا جائے، نہ قیام کیا جائے، کچھ نہ کیا جائے، نہ تسبیح پڑھی جائے، صرف بندہ آ کر بیٹھ جائے اور کچھ دیر کے لیے سانس ہی لے لے، تو اللہ یہاں بیٹھ کر سانس لینے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک گھر ہے۔ کوئی گھر ایسا دیکھا آپ نے کہ جہاں بیٹھنے پر ثواب ہو؟ صرف یہی گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں۔ یہاں تک ہے کہ مسجد میں اگر کھانا پینا، آپ کو کچھ کھانا ہے پینا ہے، ویسے تو منع ہے مسجد میں کھانا پینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسجد میں کھانا پینا بھی منع ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ پڑھ کے کھاؤ پیو تو آپ کا کھانا پینا بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ دعا ہے نویت السنت الاعتکاف، یہ پڑھ لو، ورنہ تو بنا پڑھے اگر آپ نے کھا پی لیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، چائے کا دور چل رہا ہے، کھانے کا دور چل رہا ہے، پارٹیاں چل رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کیے بغیر ہی کھا پی لیا تو کھانا پینا تو آپ کھا پی رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ لیکن کھانے پینے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے یہ دعا پڑھ لی آپ نے، تو آپ کو یہاں پہ سانس لینے کا بھی ثواب ہے، اور دعا پڑھنے سے پہلے کھانا پینا جو آپ کے لیے غلط تھا وہ آپ کے لیے اب ثواب میں بدل گیا۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ اس کے آداب ہے کہ یہاں بیٹھو کچھ نہ بھی کرو پھر بھی ثواب ہے۔ ابھی آپ مسجد میں آئے بھی نہیں، باہر کھڑے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر اگر جائیں، بندہ بندے کے اگر گھر جائے، کسی کو کچھ مانگنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو، تو وہ دوست کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتا ہے۔ ہم کسی سے مانگتے ہیں، ہمارے دوست سے، فرینڈ سرکل سے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں مانگتے، ہم اس کے گھر میں داخل ہوتے، پھر اس سے کہتے، پھر اس کی مرضی دے نہ دے۔ لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہہ دیا، بندے مانگ میں تجھے دوں گا۔ بتا دوں آپ کو،
اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور یہ کیوں فرماتے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. حالانکہ اس کے پہلے یہ پڑھنا اور بھی ایک اضافے کے ساتھ جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے. بسم اللہ وباللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر اس کے بعد یہ کہے، پہلے اللہ کا نام لے، پھر رسول پاک پر درود پڑھے، پھر اللہ سے مانگے. یعنی یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے، یہ طریقہ جو مسجد میں آنے کا بتا رہا ہے کہ پہلے دعا سے پہلے جو ہے وہ حضور پہ درود پڑھے. یہ طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب حضور پہ درود پڑھا جائے. آپ جو پڑھتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے، دنا دن گھس جاتے ہیں. اچھا وہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم سیدھا قدم داخل کر رہے ہیں کہ الٹا قدم داخل کر رہے ہیں، دنا دن گھس گئے. مسجد کے صرف آداب کا ہی آنے کا خیال کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. اسی دعا میں بتایا گیا. ابھی آپ گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، کہا جاتا آپ سے کہو، کیا کہو؟ اے اللہ ہمارے لیے کھول دے، افتح لی، کھول دے ہمارے لیے ابواب رحمتی، اپنی رحمت کے دروازے. ابھی آپ داخل بھی نہیں ہوئے لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہو، اور یہ اسی وقت کہا جا رہا ہے کہ جب دینے والا موڈ میں ہو. آج بات سمجھ میں، جب عطا کے دروازے کھولنے کے موڈ میں ہو دینے والا، جب ہی کہا جاتا بندے مانگ تو صحیح. اور بندے کو مانگنا نہیں، ہوں وضو کر کے دنا دن سیدھا گھس گیا مسجد میں. دینے کے موڈ میں ہو تب کہا جاتا ہے مانگ کے تو دیکھ. اور یہ تو وہ بارگاہ جسے بارگاہ کریمی کہا جاتا ہے. کریم کا کیا مطلب؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ کریم ہے؟ کہتے نا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. کیا مطلب کریم کا؟ آپ بہت کہو گے کہ کریم کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنے والا. پھر میں آپ سے پوچھو یہ کرم کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے نا کہ بھئی کرم کرنے والا. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ کرم کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. بیٹھ جاؤ. آپ پوری پبلک آپ کو دیکھے گی آپ سنت پڑھ رہے ہو. بعد میں پڑھ لینا آرام سے. 2 رکعت جب ختم ہو جائے پھر 2 رکعت کے بعد 4 رکعت پڑھی جائے، پھر 4 کے بعد پھر 2 پڑھی جائے، پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت جو آپ پڑھنے جا رہے تھے نا اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو کریم کا مطلب ہوتا کرم کرنے والا. اور کرم کسے کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو، چاہے جو لغت اٹھاؤ. کہا گیا کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے. اللہ کی یہ صفت بہت بھاری ہے جسے آپ یا کریم ہو یا کریم ہو کہتے ہیں. مانگنے سے پہلے کرم کرنے والا کہتے ہیں، مانگنے سے پہلے دے دینے والا. اسی کے گھر میں آ رہے ہو جس کا نام کریم ہے. ابھی آپ نے مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا کہ یہاں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے. وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بندے مانگ تو صحیح، افتح لی ابواب رحمتی، کھول دے میرے لیے رحمت کے. اور جب اللہ کے دروازے رحمت کے کھل گئے تو سب کام ہو گیا. اس کی رحمت کی بنا جب پتہ ہی نہیں ہلتا تو پھر ہمارا کام تو بہت دور کی بات ہے. پہلے سکھایا گیا ہے کہ وہاں کھڑے کے پڑھو، اور اس کے پہلے اور ستھرا کیا جاتا ہے. آپ کو ذرا اس کے گھر میں آنے کی شان تو دیکھیے. ابھی آپ نے مسجد میں قدم رکھا نہیں، دعا پڑھی نہیں، اس کے پہلے کیا کرتے آپ؟ وضو کر. اس نے کیسے ستھرا کیا؟ اس کا کرم تو دیکھو، مانگنے سے پہلے عطا کرنے والا. ذرا دیکھیے تو صحیح اس کی شان کریمی. کہا جاتا وضو کرو، بندہ وضو کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابیوں کو یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہے، پانی کی نہر جاری ہو، 5 مرتبہ دن میں وہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، صفائی ستھرائی، تو بتاؤ اس کے جسم میں کوئی گندگی باقی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل گندگی باقی نہیں ہوگی. وہ 5 بار دن میں غسل کر رہا ہے، کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. تو فرمایا بس اگر کوئی بندہ مومن، اسی مثال اگر کوئی بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو وہی آپ کو ستھرا کر دیا جاتا وضو خانے پہ ہی. جیسے آپ نے وضو کیا آپ ستھرے ہو گئے، لیکن ستھرے ہوتے ہوتے وہاں گناہ کا کام مت کیا کرو. آپ وضو میں بھی لوگ وہاں شروع کر دیتے گناہ کام کرنا.
بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والا شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے، یہ بولتے بھی ہو، بچوں کو سکھاتے بھی ہو کہ قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب ہوگا، تو آپ لیٹر لیٹر پانی کیوں بہاتے ہو پھر وضو میں؟ زبان تو آپ کی یہ کہہ رہی کہ قطرے قطرے کا قیامت میں حساب ہوگا، اور پھر آپ لیٹروں پانی بہاتے ہو۔ جہاں 1 لیٹر سے کام چل جائے 2 لیٹر کیوں بہا رہے؟ جہاں 2 لیٹر سے کام چل جائے 5 لیٹر کیوں بہاتے ہو آپ؟ آئی بات سمجھ میں؟ کیا ہوتا ہے؟ بندہ وضو کر رہا ہے، اسی لیے مجھے بولنا بہت پسند ہے۔ ابھی بہت فاسٹ ٹیکنالوجی ہو گئی نا، اللہ کرے مسجد ترقی کرے وہ، اور آپ کے تعاون سے ہی ہوگا، اور آپ اللہ کے کرم سے ہوگا سب سے پہلے۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہوگا میں یہ ضرور نل لگوانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہاتھ آدمی آگے بڑھاتا ہے تو پانی گرتا ہے۔ ایئرپورٹ وغیرہ پہ وہی ہے نا، مدینہ شریف میں بھی ہے، باہر ممالک میں ایئرپورٹ پہ، یہاں میں نے دیکھا ایئرپورٹ پہ، میں پہلی بار میرا خود اتفاق ہوا تو میں بڑا اللہ اس کو کیسے کھولوں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، پھر ایک بندہ بازو میں ہاتھ بڑھایا تھا، مجھے سمجھ میں آیا، پہلی بار کوئی، لیکن مجھے اچھا لگا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ یہ مسجدوں میں نل ہونے چاہیے کہ بندہ ہاتھ آگے بڑھائے گا پھر پانی کی جتنی ضرورت اتنا پانی، یہ ہونا چاہیے۔ جب بھی یہ مسجد بنے گی انشاءاللہ دعا کریں بنے، اور بہت اچھے طریقے سے بنے، اس کے پہلے اللہ لوگوں کے نیتوں دلوں کو صاف کرے، یہ بھی دعا کریں، تب انشاءاللہ کام بہت جلد ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کی نیت ٹھیک کرے، کیونکہ ہمارے جو کام جہاں کہیں بھی رکے ہوئے ہیں نا، ہمارے نیتوں کی وجہ سے، ورنہ غیروں کے کام دیکھو دناٹن یہاں شروع کیا یہاں ختم ہو گیا، نیت صاف ہے ان کی۔ ہم نے سوچا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہی کام ہوں گے، جی نہیں، ہیرا جس کے پاس ہوگا جوہری وہی کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہمارا ہی کام ہوگا، نیت آپ صاحب، مسلمانوں کے جہاں بھی کہیں کام رکتے نا، نیت آپ چیک کر دو آپ۔ وہ نل مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، جتنا کام اتنا پانی کا، لیکن ہمارا یہ حال ہے تو وضو کرنے کے لیے ہم پانی کھولتے ہیں، آپ دھلے جا رہے ہیں، اچھا ہاتھ دھلنے میں بھی ہاں بھائی ٹھیک ہے نا، اور کیسے بچے کیسے بیوی کیسے اور دھندا کیسے چل رہا، دھندا پانی گر رہا ہاتھ پہ، پہلی سنت ہے اسی میں پانی ضائع کر دیا، بجائے ثواب کے گناہ کما رہے۔ پھر اس کے بعد کلی کرا کسی طرح، چلو اس میں بھی کسی نے احتیاط کر لیا، ناک میں پانی ڈالا احتیاط کر لیا، چہرہ دھل لیا چلو احتیاط ہے، پھر اس کے بعد کونی تک پانی آپ نے چڑھایا، اس میں بھی احتیاط کر لیا کرنے والے۔ لیکن جہاں بہت سے لوگوں سے بہت بے احتیاطی ہوتی ہے وہ ہے مسح۔ کیا ہے؟ مسح۔ کونی آپ نے جب دھل لی، چہرہ دھلنے کے بعد جب مسح کرنے کا وقت آتا تو نل کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ گھر میں تو آپ اپنے اتنا پانی بچاتے ہو، 20 منٹ خالی پانی آتا ہے کہ وہاں نہیں بچاتے تو بیوی چلا چلا کے آپ کے خون کان سے خون نکال دے گی، وہاں بیوی کا خوف ہوتا ہے، اتنا پانی گرا رہا آپ حمام میں جا کر کے، بیوی چلا چلا کے مار ڈالے گی آپ کو۔ لیکن یہاں کون چلانے والا ہے؟ کس کا خوف ہے؟ وضو کرنے میں آپ کوہنی دھلنے کے بعد جو مسح کرتے ہو تو اس میں جو نل کھلا رکھتے ہو اور مسح چالو ہے، آپ کا مسح چالو، پانی گرے جا رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہو ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا تو لیٹروں تو آپ نے مسح میں پانی گرا دیا۔ چلے تو تھے آپ وضو کرنے کے بعد ایک دم ستھرا ہونے کے لیے، لیکن آپ نے تو گناہ لاد دیا، پھر مسجد میں آئے۔ اتنی باریکیوں کو نہیں سمجھ پائے، دیکھا میں نے، اور اس میں بیچارہ اگر کوئی بھائی کہہ دے کہ بھائی ذرا نل بند کرو نا، اے بھائی اپنا کام کر دوں، اتنا بھی شعور نہیں کہ کوئی ہمیں جہنم سے بچانے کی بات کر رہا ہے اور ہم کہتے تو اپنا کام کر، پھر وہ بھی کہتا بھائی اپنے کو کیا پڑی مرد، کیا کر سکتے، وہاں پانی اسراف، وہاں اسراف مت۔ اور عجیب یہ قوم ہے، عجیب قوم ہے، جہاں پانی باقی میں 1-2 لیٹر زیادہ گرا دینا چاہیے وہاں نہیں گراتا ہے، اور جہاں نہیں گرانا چاہیے وہی گراتا ہے۔ بیت الخلا میں آپ دیکھو، جب آپ لیٹرنگ میں جاتے ہو مسجد کی ٹوائلٹ میں رکھا رہ جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیت الخلا مسجد کا استعمال کرتے ہو، صاف صفائی کا خیال رکھو، وہاں آپ نے حاجت پوری کر لی ہے نا،
تو اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر کے آیا کرو. آئی بات سمجھ؟ اپنے کیے کرائے پر کہتا نا میرے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، یہ وہاں زیادہ سوٹ ہوتا ہے. اپنے کیے کرائے پر پانی پھینکو، 1 لیٹر بھلے زیادہ ڈالنا پڑے آپ کو، دیکھو کہ صفائی ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد باہر نکلو. یہ چھوڑ دیتے مسجد کے خدام کے لیے، ہمارے باپ کے نوکر ہیں وہ تو سردار صاحب کریں گے، ہمارا پیخانہ صاف کرنے کے لیے آئیں گے. ذرا گھر کے بیت الخلا میں آپ اپنا کیا کرا رکھ کے آؤ تو پھر بیگم صاحبہ جو حجامت بنائیں گی دیکھنا. تو عجیب قوم ہے یہ مسلم کہ جہاں میں پانی باقی میں گرانا چاہیے، گرانا کیا چاہیے؟ صفائی کے لیے بہانا چاہیے. وہاں کوئی خیال ہی نہیں ہو، جہاں بہت احتیاط کرنا چاہیے وہاں لیٹروں پانی گر رہا ہے. تو ابھی مسجد میں ہم قدم رکھنے بھی نہیں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ستھرا کر دیتا ہے، لیکن ستھرا کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. ذرا اس طرح ستھرا ہو کر آؤ، پھر ستھرا ہو کر داخل ہو، دعا پڑھو. نہ ستھرا ہونا تو میرے گھر کا گریبان قیامت میں آپ پکڑنا، نہ ستھرا ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ وضو کا پانی نچوڑا، وہ چٹائی پہ پھینکا، وہ سر کا پانی نچوڑا، وہ وضو کا پانی جو آپ کے جسم سے لگا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ جھڑ رہے ہیں آپ کے. جو قطرے ٹپک رہے ہیں نا، اصل میں وہ گناہ جھڑ رہے ہیں. آپ اس کو مسجد میں لا کے جھاڑ رہے ہو. کچھ لوگ کنگھی کرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، پانی پورا ٹپک رہا ہے. اب باہر اچھا وضو کے پانی کی اس لیے کہا گیا ہے نہ ایک دم گیلا رکھو نہ ایک دم سوکھا کرو، آپ اس کی تری باقی رکھو. چہرے پر وضو کے پانی کی تری باقی رکھو، اس کی چمک باقی رکھو وضو کی، کہ قیامت کے دن اعضائے وضو سے ہی یہ امت میدان قیامت میں پہچانی جائے گی. تری باقی رکھو، ٹپکاؤ بھی مت، ایک دم گھسڑ کے پوچھو بھی مت. یہ کام کرو آپ. یہ مسجد میں آنے سے پہلے کرو. ابھی تو مسجد میں آنے کی بات ہی کر ہی رہا ہوں، ابھی تو داخل بھی نہیں ہوئے، دیکھو وقت ہوتے چلا ہے. تو آپ داخل ہو جاؤ تو کوئی اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. کھول دیا اللہ نے. جب کھول دیا تب کیا کرو آپ؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے بعد اگر نماز کا ٹائم ہو، فرض نماز کا، تو شامل ہو جاؤ، اور وقت ہو تو تحیت الوضو بھی پڑھ لو اور تحیت المسجد بھی پڑھ لو. تحیت الوضو پڑھو، تحیت المسجد پڑھو. مسجد میں بیٹھنے سے پہلے، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو کے پھر پڑھے، وہیں آپ کھڑے کھڑے پڑھ لو. تحیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تحیت المسجد کہتے ہیں نا، تحیت الوضو. یہ تحیہ کیا ہے؟ تحیہ کے معنی ہوتے سلام کرنا. تحیہ کے معنی سلام. تحیت المسجد یعنی 2 رکعت نفل تحیت المسجد سے پڑھو. کیوں؟ کیونکہ آتے ہی ہم مسجد کو سلام کریں. تحیت المسجد، مسجد کو سلام کرنا، یعنی یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم آتے ہی مسجد کو سلام کرو. سلام کیسے؟ السلام علیکم نہیں، تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ کے. اور ناممکن ہے کہ کوئی مسجد کو سلام کرے اور مسجد اس کا جواب دے، ناممکن. اور جواب کیسے دیتی؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ مسجد کے قریب رہ کر کے، مسجد کے قریب رہ کر کے، اول تو یہ کہ حکم یہ کہ دور رہو، لیکن فی زمانے نا میرے حساب سے لگتا ہے قریب رہنا چاہیے، کیونکہ اتنے بہت قریب رہ کے بھی لوگ مسجد میں آتے نہیں ہیں. دور رہ کے کیا آئیں گے ابھی جو زمانہ چل رہا تھا؟ دور رہنے کا حکم تھا کہ جتنا قدم چل کے آؤ گے اتنی نیکی ملے گی. یہ حکمت تھی. اب تو قریب رہ کے کیا مسجد میں رہ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. بہت سی مسجدیں ملیں گی، آپ آرام سے مزہ مار پڑے رہتے ہیں، مسجد میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ حال ہے. تو اس لیے کہتا ہوں قریب رہ کر کے چلو قریب رہو. لیکن پھر بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ مسجد کے قریب رہ کے مسجد میں نہ آئے تو یہ مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اب بد دعا کیا کرتی ہے؟ کرنے والا جانے اور جنہوں نے سنا ہے اس مصطفیٰ کے کان جانے. بد دعا کیا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس نے اپنی ذات سے مجھے ویران کیا. تیرا گھر ہے اللہ، اس نے ویران کیا، تو اس کا گھر ویران کر دے. گھر کی ویرانی سمجھ رہے ہو کیوں ہے ہمارے گھر میں ویرانی جو ہے؟
آپ دنیا بھر کی تعویذ لٹکا دو، نقش لٹکا دو، یہ بابا نے دیا، وہ بابا نے دیا، یہاں سے ناریل لایا ہے، وہاں سے لیمبو لایا ہے، وہاں سے اگربتی لایا ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ 1400 سال پہلے زبان نبوت نے کہہ دیا. کیا کہا؟ اس نے مجھے ویران کیا ہے، جو میرے گھر کے قریب رہ رہا، اللہ کے گھر کے قریب، اس نے مجھے ویران کیا. یا اللہ تو اس کے گھر کو ویران کر دے. مسجد بد دعا کرے ویران ہونے کی، اور آپ کا لیمبو کام آئے گا، بابا کا دیا ہوا ناریل کام آئے گا. جب مسجد بد دعا کرے خوش ہو جاؤ. حضور نے اگلا جملہ فرما دیا اور کرم کی بشارت دے دی کہ کوئی مسجد کے قریب رہے اور وہ مسجد میں آئے تو وہ دعا کرتی ہے مسجدیں کہ اللہ اس نے اپنی ذات سے مجھے آباد کیا ہے، تو اس کے گھر کو آباد کر. لیکن جمعہ کو آباد مت کرو جی. یہ نہیں کہ مسجد چلا بتا کہ جمعہ کے لیے نہیں، ہر وقت نماز میں کوشش کرو حاضر رہے. جمعہ کو آباد مت کرو. کچھ لوگ جمعہ کو بھی اترتے ہو تو صرف خطبے کے ٹائم اترتے ہیں. نواب واجد علی شاہ کی اولاد جی صاحب، ہاں جان بوجھ کے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو انجانے میں ہے، کوئی بہت جلدی میں کہیں سے آیا ہے تو الگ بات ہے، مجبوری ہے، کسی وقت آ گیا، لیکن جان بوجھ کے نواب واجد علی صاحب کے پوتے اتریں گے آرام سے خطبے کے وقت، اور اس میں بھی بائیں طرف کی جگہ دیکھیں گے، بائیں طرف کی، جلدی سے بھاگنے مل جائے. میں نے مفتی نعیم اختر صاحب سے بھی ہم لوگ کی علمی مکالمات ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے، مجھے نئی بات معلوم پڑی. ٹھیک ہے آپ کی نیت نہیں ہوتی بائیں طرف، جو لوگ بیٹھے ہیں برا نہ مانے، وہ نیت نہیں ہوتی ہے آپ کی، مجھے معلوم ہے، لیکن سن لو. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں کہ منافقین جو مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے نا، وہ لوگ بائیں طرف بیٹھتے تھے. یہاں نماز ہوئی منافقین بھاگتے تھے، کیونکہ حضور کا چہرہ دائیں طرف ہوتا تھا نا، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے نا امام جیسے بیٹھتا ہے وہ دائیں طرف، وہ حضور کا چہرہ سامنے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اس بائیں طرف بیٹھتے تھے، وہیں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا حضرت پھر مسجد میں جو لوگ بائیں ہوتے، کہا جان بوجھ کے بائیں نہیں بیٹھنا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے کہ جان بوجھ کے بائیں طرف مسجد کے بیٹھے. پہلے سیدھی طرف بیٹھے جہاں تک ہو سکے، پھر اس کے بعد بائیں شروع کر، سیدھی طرف بیٹھنا شروع کر. یہی ہونا چاہیے. لیکن کیا وہ بائیں طرف جلدی بھاگنے کی نیت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا نیت ہوتی ہے. دائیں شروع کرے، اور جو جتنا دائیں ہو کے قریب بیٹھے گا اللہ کی رحمت اتنی تیز جھما برسے گی. مسجد کے آداب کا بہت خیال رکھو. مسجد سے دور مت رہو، صرف جمعہ کے نمازی مت بنو. اسی لیے تو یہ نہیں کہ مطلب آج جو دنیا میں تباہی آ رہی ہے ان کے لیے ہمارے لیے تھوڑی نہیں ہے. یہ تباہی کسی وقت ہمیں بھی دعوت دے سکتی ہے، کیونکہ جہاں تباہی آئی ہے نا، جسے آگ کی تباہی کہتے ہیں، سپر پاور کہلانے والا ملک بھی آج بے بس ہے، دوسرے ملکوں سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے. جی صاحب یہ حالت ہو گئی. 8 دن ہو گئے ہیں، 8 دن سے زیادہ ہو گیا میں سمجھتا ہوں. منگل 8 دن، 9 10 11 دن ہو گئے، ابھی تک حالات قابو میں نہیں ہے. قدرت نے لگائی ہو آگ تو کہاں سے قابو ہو؟ یہ قدرتی آفات ہے. یہ CNN کی رپورٹ بتا رہا ہوں، میرے پاس نیوز کی ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھا ہوں میں نے اس بات کو. CNN چینل ہے نا، اس کی رپورٹ بھی ہے. جب اس نے عہدہ سنبھالا تھا، ٹرمپ نام ہے اس کا، ٹرمپ، اس نے عہدہ سنبھالا تھا، اس نے کہا تھا سنبھالتے ہی، کرسی پہ بیٹھتے ہی کہا تھا کہ میں اب مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا ڈالوں گا. یہ اس کے جملے تھے، مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ جس کو کہتے ہیں، جہنم بنا ڈالوں. 24 گھنٹے گزرے تھے، اللہ نے اسی کے دیار کو جہنم بنا دیا. اب دیکھ لو کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. 24 گھنٹے یہ بیان کیا، 24 گھنٹے میں اللہ نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا. تکبر، غرور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. غرور کیا، جہنم بنا ڈالوں، آگ کنٹرول نہیں ہو رہی. لگا دیا کان پر سب کو کہ ذرا پتہ کرو آگ کیسے لگی ہے، کیسے. کوئی بتانے کو تیار نہیں کیسے لگی. قدرت کی لگائی آگ کو کیا بتا پائیں گے. جو بھی سبب آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے، لیکن پھر ایک نیوز میں رپورٹ آئی کہ یہ قدرتی آفات ہے، سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے جملے کہہ رہا ہوں جو ایمان والے نہیں ہے. CNN کی رپورٹ. اب توبہ کا کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں، قدرتی آفات ہے.
اس لیے کہ ساری برائیاں تقریباً جو ہاں آگ لگی ہے نا، آپ دیکھو اٹھا کر کے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیلیفورنیا کا علاقہ ہے اور لاس اینجلس، وہاں ہالی ووڈ بھی ہے، بڑے بڑے شیطان لوگ ہیں، سب کا گھر جل گیا۔ بلکہ غزہ میں جو قتل عام ہوا تھا مسلمانوں پر، غزہ میں قتل عام ہوا نا، تو سب سے پہلی پارٹی لاس اینجلس میں دی گئی ہے، خوشی میں پارٹی دی گئی کہ وہاں کے لوگ قتل عام مچائے گئے۔ اور جس نے پارٹی دی تھی اس کا بھی میرے پاس ویڈیو ہے، پارٹی دی تھی، ایک طرف ویڈیو ہے کہ خوب مزہ کر رہا ہے، بہت اچھا غزہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو روتا ہوا بلکتا ہوا اس کا ویڈیو ہے کہ اب میرے پاس سوائے مرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں، یہ اسی کی پارٹی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سب کچھ جل کے ختم ہو گیا، میرے پاس سوائے مرنے کی کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظلم جب بھی حد سے بڑھے گا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں، ظلم نہ کریں، اس لیے کہ جو رب وہاں پر تباہ برباد کرنے پر قادر ہے وہ ہمیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ گناہ ہوتا ہے اور سزا دینے والا وہی رب ہے، وہ چھوڑ رہا ہے ہمیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، یہ غلط بات ہے کہ ہمارے لیے قانون امہال ہے یہ بھی چھوڑنا، لیکن جب پکڑتا ہے نا تو ان بطش ربک لشدید، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ قانون امہال ہے، قانون امہال تو اس کا اتنا مضبوط ہے چھوڑنے والا قانون کہ فرعون کو بھی 400 سال تک مہلت دی۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں مہلت مل رہی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے جو ہوا ہے لاس اینجلس میں، 400 سال تک مہلت دی، اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو کیا اللہ اسے خوش تھا جو چھوڑتا رہا؟ ہم سوچتے نا ارے بھائی ہمارے کو کیا ہونے والا ہے، ہم تو کر ہی رہے، صبح شام گناہ کر رہے ہیں، سر درد بھی نہیں ہوا فرعون کو کبھی 400 سالوں میں، لیکن جب اللہ نے پکڑ لگائی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، تو مسجد سے قریب رہیں، یہی وہ گھر ہے جہاں تمہیں پناہ یہاں کی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی گزارش ہے، میں نماز نام کی